أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک سارے پڑھو. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. بعد از حمد و صلات اللہ خالق کائنات مالک شش جہات حضور انور شفیع امت رحمت عالم احمد مجتبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء آقا نعمت کی بلند بارگاہ میں ہدیہ عقیدت محبت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد معزز مکرم حاضرین و سامعین، خوبصورت رحمتوں والے دن اللہ وحدہ لا شریف کے حضور سجدہ ریزی کا شرف حاصل ہونے والا ہے. دعا ہے کہ میرا مالک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج کے مبارک دن کے توفیل میرا مالک سب کو دین و دنیا کی بلائیوں سے سرفراز فرمائے. قرآن کریم فرقان حمید کی ایک مبارک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. گزشتہ جمعہ میں ہم نے حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ آپ کی تعلیمی خدمات ذکر کی تھیں، اور آج انشاءاللہ ہم حضور غوث پاک سرکار رحمہ اللہ آپ کے تذکار جمیلہ بھی ضمناً پڑھیں گے، لیکن بالخصوص اس مبارک آیت کے تحت میں چند ایک معروضات آپ کی گوش گزار کرنے کی نیت رکھتا ہوں. میرا مالک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. قرآن کریم فرقان حمید کی اس مبارک آیت میں اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا، اور ہو جاؤ تم، مع الصادقین، سچوں کے ساتھ. مبارک آیت کے الفاظ کا ترجمہ میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیا. آپ اسی پہ چند ایک معروضات آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا. مالک مجھے حق گوئی کی توفیق نصیب فرمائے. یاد رکھیں کہ فضیلت کے پہلے درجے کو ایمان کہا جاتا ہے. ایمان اللہ کی طرف سے وہ خوبصورت نعمت ہے کہ جس کا جوڑ کائنات کی باقی دولتوں میں کہیں بھی نہیں ملتا. ایمان اللہ وحدہ لا شریک نے دے کے ہمیں باقی ایمان کے علاوہ والے لوگوں سے ممتاز کر دیا، فضیلت عطا فرما دی. تو اہل ایمان میں جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے، ایمان والا بن جاتا ہے، تو کیا بس ایمان لانے کے ساتھ ساتھ معاملہ ختم ہو گیا؟ تمام معاملات جو ہونے تھے بس یہاں تک ہی تھے؟ اگر یہ سوال کوئی کرتا ہے تو قرآن کریم فرقان حمید اس سوال کا جواب بھی اپنے الفاظ میں استعمال فرماتا ہے. فرمایا آمنو، ایمان والو، اتقوا اللہ، ایمان لانے کے بعد اللہ سے ڈرنا بھی ہے. کی کرنا ہے؟ سارے بولو، اللہ سے ڈرنا ہے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور ڈرنے کے بعد اگلا کام یہ کرنا ہے کہ سچوں کے ساتھ بھی ہو جانا ہے. اب یہ خوبصورت الفاظ کا چناؤ. قرآن کریم فرقان حمید ایک ایسی کتاب ہے جس کا لفظ لفظ جی پرو کے لکھیا ہوئے نا، اس تو بھی زیادہ حسین نظر آتا ہے. فرمایا اتقوا اللہ، آمنو، ایمان لاؤ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. 3 کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں. پتہ چلا کہ اللہ وحدہ لا شریک جو ارشاد فرما رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد صرف ایمان پہ اکتفا کر کے بیٹھ نہیں جانا، بس کلمہ پڑھ لیتے ہوں ستے خیرانے جناب جو مرضی ہو جائے. نہیں، اتقوا اللہ نال تقوی بھی اختیار کرنا ہے. اللہ تو ڈرنا بھی ہے، خوف بھی کھانا ہے. فرمایا ایمان لانے کے بعد اگلا کام تقوی، اور ایمان اور تقوی کے بعد بس نہیں ہو جانا کہ میں نے کلمہ بھی پڑھ لیا اور جناب میں نماز بھی پڑھتا ہوں، تقوی بھی اختیار کر لیا، فلاں فلاں کر لیا تو بس اب کام ختم ہے. اللہ اکبر. تو جواب کیا ملتا ہے؟ جواب ملتا ہے یہ معاملات کرنے کے بعد اگلا کام یہ کرنا کہ ایمان لا کے تقوی اختیار کر کے
پھر یہ کرنا کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو جانا، ان کی سنگت تلاش کرنا۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مبارک فرامین بھی اس پہ شاہد و گواہ ہیں، لیکن ایک چیز جو یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان اور تقوی بچانے کے لیے اولیاء کی صحبت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ دولت کٹھی کرنا کوئی بڑا کام نہیں ہے، دولت بندے کٹھی کاری لون، لیکن سانپنا اور اس نو اگے لے کے چلانا بڑا جڑا مین کام ہے وہ کام ہے۔ بندہ کماندہ روزانہ دا 10,000 ہوئے تے وہ لاندا 11,000 ہوئے تے کیا ہوندا کوئی فائدہ ہے انہوں کمائے دا؟ یعنی وہ کوئی جمع کر سکے گا انہوں اگے جا کے کوئی دفعہ دے؟ یعنی وہ ایتھے ہی اس دا اخراجات جڑے نے وہ ان دی آمدنی تو زیادہ ہو گئے۔ لہذا دولت سامنا جڑا کام ہے وہ مشکل ترین کام ہے۔ فرما ایمان اور تقوی ایک دولت دا نام ہے تے انہوں سامبن واسطے اولیاء اللہ دی صحبت ضروری ہے۔ کونوا مع الصادقین، ایمان اور تقوی کے بعد بس نہیں کر دینا، اللہ کے نیک بندوں اور صدیقین، صادقین اور سچوں اور اولیاء اللہ کے ساتھ ہو جانا۔ وہ اللہ اکبر، کیا خوبصورت شعر بزرگوں نے کہا، کہنے لگے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، یعنی اولیاء کی صحبت میں ایک لمحہ گزرا ہوا 100 سال کی بیریا عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اب یہ بہت بڑا ایک دعویٰ ہے۔ اسی پہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ آپ نے کلیہ مثنوی میں انہوں نے کلام کیا، کہنے لگے کہ یہ کیا کہہ دیا ہے کہ 100 سال کی عبادت سے اللہ کے ولی کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنا یہ افضل ہے؟ یہ کتنا بڑا جملہ ہے، یہ کیا دیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اس کے جواب میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ مسلمہ شخصیت فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ 100 سال تک عبادت کرنے والا ہو سکتا ہے، 100 سال کے بعد شیطان پھسلا دے اسے۔ ہو سکتا ہے 100 سال نماز پڑھ کے زکوٰۃ اور معاملات کرنے کے بعد 100 سال کے بعد معاذ اللہ اتنی عبادات کے بعد بندہ گمراہ ہو جائے، پٹڑی سے اتر جائے، کافر ہو جائے، معاذ اللہ مرتد ہو جائے، تو فرمایا وہ 100 سال کی عبادت اس کے کام آئے گی؟ فرمانے لگے مطلب یہ ہے کہ 100 سال کی عبادت کے بعد اگر معاذ اللہ شیطان بہکا دے، شیطان کے بہکاوے میں آ جائے تو پچھلے 100 سال کی عبادت اسے کام نہیں دے گی۔ فرمانے لگے یک زمانہ جو صحبت با اولیاء کہا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی قربت میں، ان صادقین کی قربت میں جانے والوں کو یہ جس طرح مال کے ڈاکوؤں سے تمہارے محافظ تمہیں بچاتے ہیں، اولیاء ایمان کے ڈاکو سے اور شیطان سے تمہیں محفوظ رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ 100 سال تک نماز پڑھتے رہنا یہ اتنا بڑا کام نہیں، ان نمازوں کو بچانا بڑا کام ہے۔ تو بچانے کے لیے بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا۔ تو فرمایا بچانے کے لیے جو شخصیات تمہارے دین کی حفاظت کریں گے، وہ شخصیات جو تمہارے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے، ان شخصیات کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، اہل اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کے برگزیدہ لوگ۔ اللہ اکبر۔ اور یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے اولیاء کی صحبت کو اختیار کیا ان کے قرب میں بیٹھنے والے ہیں۔ یہ تفریح الخاطر میں حضور غوث پاک سرکار رحمہ اللہ آپ کی ایک کرامت لکھی گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ برہان پور کا ایک ہندو تھا، تو وہ فوت ہو گیا تو ہندوؤں نے اسے جلایا، جسم جلا نہیں۔ یہ بھی ایک نیچرلی چیز ہے کہ لوگ جب قبر میں جاتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد نیچرل ہے یہ کہ جسم پھٹ جاتا ہے اور وہ ہڈیاں نکل آتی ہیں، اور یہ معاملات یہ گناہ گار ہونے کی نشانی نہیں ہے، یہ ایک نیچرل چیز ہے، فطرتی چیز ہے، یہ سب کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ یہ یاد رکھے بات، آپ کسی کے جسم کو ایسے دیکھیں تو یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ دوزخی ہے معاذ اللہ تب اس کا جسم پھٹ گیا، نہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ پھر بھی نیچرل فطرت کے الٹ کچھ کام کر کے دکھاتا ہے۔ کچھ ایسے لوگوں کو بھی اللہ رکھتا ہے جو سالوں کے بعد نہیں صدیوں کے بعد نکلتے ہیں پھر بھی جسم سلامت ہوتے ہیں۔ یہ مسجد نبوی کی توسیع کی گئی نا، مسجد نبوی شریف کی، تو وہاں کچھ قبروں کو کھودا گیا۔ تو آج سے تقریباً یہ عرصہ 150-200 سال قبل کے اللہ اکبر راؤنڈ اباؤٹ یہ معاملہ ہوا۔ تو کہتے ہیں جب قبروں کو کھودا گیا تو ان قبروں میں میرے تیرے نبی پاک صاحب اللہ کے والد گرامی حضرت عبداللہ کی بھی قبر تھی۔ تو کہتے ہیں جب انہیں نکالا گیا تو صدیوں کے بعد حضرت عبداللہ کی قبر مبارک سے آپ کو نکالا گیا تو آپ کا جسم ابھی ایسے ہی تر و تازہ تھا جیسے دفن کیا گیا تھا۔ تو یہ ایک نیچرل چیزیں جو ہیں ان سے بھی ہٹ کے معاملہ ہوتا ہے، یعنی اس سے ڈیفرنٹ اللہ اکبر یہ معاملہ ہے۔ تو حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلام جس طرح بہت سارے لوگوں کے جسم گل جاتے ہیں، اس طرح کہنے لگا وہ جلاتے تھے، آج اس کو جلا رہے ہیں تو یہ جل نہیں رہا، تو انہوں نے اسے دریا میں پھینک دیا تو کنارے لگ گیا اس کی اب میت۔
تو کہتے ہیں کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، آپ کسی کو خواب میں ملے اور کہا کہ میرا فلاں مرید وہاں پہ ہے، اسے وہاں سے لو، اس کی تدفین کرو، اس کا جنازہ پڑھاؤ. پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور والا وہ تو ہندو ہے. فرمایا تمہیں نہیں پتا، لوگوں کو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ اس نے مرنے سے پہلے پہلے میرے ہاتھ پہ بیعت بھی کی تھی اور رب رسول پر ایمان بھی لے آیا تھا. یعنی اہل اللہ کی قربت جو ہے وہ بندے کو ایمان کے قریب کر دیتی ہے. وہ محبت کرنے والا تھا تو اللہ نے موت سے پہلے پہلے اسے یہ طاقت عطا کی کہ وہ حضور نبی رحمت شفیع امت پر ایمان لے آیا، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پر ایمان لیا. تو فرمایا ایمان لانے کے بعد اگلا کام یہ کہ کچھ ایسے لوگ بھی ڈھونڈو کہ جو ہمارے ایمان کی حفاظت کرتے رہے. تقوی اختیار کرنے کے بعد اگلا عمل یہ ہے کہ کونوا مع الصادقین، کچھ سچے تلاش کرو جن سچوں کی مائیت میں رہ کے جو تمہارے مال کی حفاظت کریں. جس طرح اپنے محافظ گارڈز رکھ کے اپنی دولت کو بچاتے ہیں، اسی طرح کچھ اہل اللہ اور پیران عظام اور شیخ طریقت رکھ کے اپنے ایمان کی حفاظت بھی کیا کرو، جو مشکل وقت ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ اکبر. اس پہ ایک اور حدیث پاک ہے حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلام. لیکن میں تھوڑی سی اس پہ اور دقیق بات کرنا چاہوں گا. فرما آمنوا اتقوا اللہ، ایمان لانا ہے اور تقوی اختیار کرنے کے بعد اگلا کام سچوں کے ساتھ ہونا ہے. اچھا سچوں کے ساتھ بعد میں کہا گیا، ایمان اور تقوی پہلے کہا گیا. ترتیب دیکھیں، پہلے ایمان پھر تقوی، اس کے بعد پھر سچوں کے ساتھ ہونا ہے. کیا ترتیب ہے؟ پہلے سارے بولو، یاد کی کرو تقریر، پہلے ایمان لے آنا ہے، پھر تقوی اختیار کرنا ہے، تو تیجا کام پھر سچیاں نال ہو جانا ہے. اولیاء دے بولو تے صحیح نہ یار، سچیاں دے نال ہونا ہے. پہلے ایمان تے پھر تقوی تے پھر سچیاں نال. اللہ اکبر. اتنے مفسرین نے باس کر دیا ایک بڑا دقیق نقطہ اور بھی بیان فرما. وہ کہنے لگے جڑا فرمایا نا ایمان اور تقوی اور ایمان بیان کرنے تو بعد سچیاں دے نال ہون واسطے فرمایا کہ ایک کافی و شافی فقط نہ حسن ہو سکتا ہے، نال سچیاں نال ہونا یہ بھی ضروری ہے. ایمان تو بعد اولیاء دی قربت یہ بھی ضروری. اور دوسرا فرمایا سچیاں دے نال ہون تو پہلے پہلے تقوی اور خوف مینشن کر کے رب پہ فرماندا ہے سچیاں نال اوہی ہون گے جڑے رب تو ڈردے ہون گے. اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یعنی پہلے ڈرنا ہے تو پھر سچیاں نال ہونا. فرمایا سچیاں دے نال حمایت دے اندر، اولیاء دے نال صحبت دے اندر وہی بندہ کھڑا ہوے گا جڑا پہلا رب دے خوف تو ڈردا ہوے گا. اللہ اکبر. اور خوف خدا، میں تقوی ہوتے 2-4 منٹس دی بات کرنا چاہاں گا، 2-4 گلاں کر کے میں پھر اگلا مدعا آپ دے سامنے رکھنا چاہاں گا. پہلے خوف کس چیز دا نام ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک تو ڈرنا. کسی بندے واسطے ایک بہت وڈی نعمت ہے اللہ دی کہ اللہ دا خوف جے تن بدن دے اندر آ جائے، خوف آ جائے. صرف نام دا نہیں ہے تو حالت پریکٹیکلی لائف دے اندر بھی خوف. وہ ایک قول ہے کہ راس الحکمتی مخافت اللہ، حکمتاں دا راز رب دے خوف دے اندر چھپایا گیا. حکمتاں دا راز رب دے خوف دے اندر چھپا. جدو بندہ اپنے رب تو ڈرن لگتا ہے تو پھر رب اندے بہت سارے معاملات جڑے اندے سامنے ٹھیک کردا جاندا ہے. بہت ساریاں چیزاں تواڈے ساڈے ہاتھ وچ دتیاں گئیاں. تقدیر مبرم اور معلق، دو طرح دیا تقدیر نے. مبرم اللہ وحدہ لا شریک تے حضور جڑی ہے وہ ہے. معلق تقدیر دا بہت سارا معاملہ ساڈے تواڈے ہاتھ دتا گیا ہے کہ اسی چاہیے تو چور بن جائیے، اسی چاہیے تو تہجد گزار بن جائیے، ہے کہ نہیں؟ بہت سارا معاملہ ساڈے تواڈے ہاتھ بھی ہے. صرف اور صرف یہ نہیں کہ سانو ڈیپینڈ کر دیتا گیا، نہ اختیار دیتا گیا. فرمایا اس واسطے تسی اپنے تن بدن تے جدوں خوف نو لاحق کر دیو تے اللہ تواڈی اگلی آن والی زندگی بھی تواڈے واسطے آسانیاں سامنے رکھ دیندا ہے. جویں جویں خوف بدن تے طاری ہوندا جاندا ہے اوویں اوویں بندہ اپنے دنیا دے اور آخرت دے معاملات دے اندر اللہ اون دے واسطے آسانیاں پیدا کردا ہے اور اون دے واسطے مزید آسانیاں دیاں راہاں جڑیاں نے او آسان ہو جاندیاں اور او چلدا اللہ تعالیٰ دے حضور خاص قرب دے اندر پہنچ جاندا ہے. خوف ایک ایسی چیز ہے. اور فرما ایمان نام ہی خوف اور امید ہے. دو چیزاں دا نام ایمان ہے، خوف اور بولو سارے، خوف اور امید، انہاں دو چیزاں دا نام ایمان ہے. اور اللہ وحدہ لا شریک دے حضور جڑا بندہ ڈرن والا ہے، سائیاں فرما قیامت والے دن جب مالک دے حضور حاضر ہوے گا تے رب فرمائے گا تو دنیا وچ میرے تو خوف کرنا ہے، اج لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اج نہ ڈر، تو جڑا ڈرنا ہی ڈر لیا، اج ہور ڈرن گے، اج تینوں اسی خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرما دیاں گے. تیرے واسطے اج خوشیاں نے. وجہ یہ کہ تو دنیا چ خوف کھا بیٹھا ہے. اللہ اکبر. یہ ہو وجہ ہے کہ وہ بڑیاں بڑیاں شخصیات جنہاں نصیب ویکھنے اج تے میں تے خوف نہیں نہ کھا لے. وہ شخصیات جنہاں ٹردیاں پھردیاں پکے جنتی کہہ دیتا گیا سی ہے. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قبر نو ویکھدے سن تے غش کھا کے کئی باری بے ہوش بھی ہو جانا.
تو لوگوں اللہ اکبر بات سے جدوں ٹھیک کرنا تو انہوں نے کہنا کہ امیر المومنین کیوں اس تے آپ نے فرمانا ایک گڑا ویکھ کے تے مینوں خوف آ گیا کہ میری قبر بھی ہونی ہے تے وہ حفرۃ من حفرۃ النار ہونی ہے یا روضۃ من ریاض الجنہ ہونی ہے، یا کرے دوزخ دے گڑیاں وچوں گڑا نہ بن جائے، جنت دے باغاں وچوں ایک باغ بنے، میں اس خوف تو رونا۔ تینوں مینوں بھی کدے رونا ہے؟ یقین کرو ہن تے مردہ دفن پہ ہوندا بندے اپنی اپنی چھڑیاں ہوندیاں، کسی نے کوئی خوف نہیں ہوندا، معاملات اتھے۔ اور جے 8 بندے کھلوتے ہیں تے ایک دوجے نے کہن گے کہ قاری صاحب حافظ صاحب تسی کیوں نہیں قرآن پہ پڑھ دو، تسی قرآن پڑھو، تو وہ بیچارے حافظ صاحب جو قرآن شروع کر لیندے تے انہاں 8 وچوں ایک آکھے گا پڑھی سیدھی کرو تے دوجا آکھے گا ڈنگی کرو، یعنی اتنے کھلو کے، حالانکہ قرآن سننا فرض ہے، تو ادھروں انہوں نے بھی آخیا جاتا ہے کہ تسی قرآن شروع کرو، وہ نہیں کرن گے تو آخر تسی قرآن نہیں پڑھتے ہو جناب، تو جی وہ بیچارہ شروع کر پوے تو سنتا کوئی بندہ نہیں، یعنی اتنے کھلوتے سارے گناہ دے اندر شامل پہ ہوندے، ہاتھاں نال پہ مردہ دفن پہ کرنے اگلے جان پہ بھیجنے، رون دے بجائے اتنے کھلو کے اسی گناہ کھٹی آوی دا۔ قرآن کن لا کے سن دے نہیں ہیں، قرآن خود فرماندا ہے کن لا کے سنیا جائے، اور سننا ضروری ہے، فرض ہے، پڑھنا اتنا فرض نہیں جنہ سننا فرض ہے۔ لہٰذا تدفین دے وقت بھی اج لوگوں کو خوف نہیں رہتا، جنازے دے پیچھے کھلو کے بندے ہسدے پہ ویکھے نہ اپنی اکھاں نال ویکھے، خوف حقیقی خوف ایک کہ منہ چ آنا مینوں بڑا خوف ہے، خوف حقیقی کماں وچوں بھی تے نظر آوے نا رب دا خوف ہے یا نہیں ہے یار۔ اے او شخصیات نے جنہاں ٹردیاں پھردیاں آکھیا گیا سی عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے، او کسے دی بھی قبر ویکھ کے رون لگ پیندیاں میری قبر دا عالم کی ہوے گا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت لو ویکھی جان تے رو رہے ہیں، تے کسے پوچھا امیر المومنین کی وجہ ہے؟ فرمان لگا درخت تے ایک چڑیا بیٹھی ہے، اس شاخ تو اڑ کے اس تے بہ گئی ہے، میں اون دے لو ویکھ کے رشک پیا کرنا کیسی چڑیا ہے، ایک شاخ تے بہندی اوتھوں اٹھ کے دوجی تے بہ جاندی ہے، رب قیامت والے دن اندے کول کوئی نہیں پوچھنا وا ایتھوں اٹھ کے اوتھے بیٹھی ہے کیوں، میرے کولوں پھر بھی پوچھنا تو کی کیتا ہے تے کیوں کیتا ہے۔ ایو لوگ سن جڑے جنتی سن، پاکیزہ جماعت، تزکیہ تصفیہ والی جماعت، جنہاں میرے نبی ستھرا کیتا ہے، پڑھایا ہے تے نال پاک کیتا ہے تے صاف کیتا ہے، اولیاء دے بھی سردار، اغیاس دے بھی سردار، ہر شے دے سردار جڑی ذات سی ہے اللہ اکبر زوات، انہاں دے اندر اتنا خوف سی ہے۔ اج ساڈے وچ خوف کوئی نہیں ہے، خوف خدا تو آ رہی سی، تقوی تو بہت کوسوں میل دور چلے گئے ہیں۔ مینوں ایمانداری نال دسو جو کوئی ساڈے ہون حالات نے، جو کوئی ساڈیاں خبراں نے، کیا اے خوف والے بندے دے اے ہی حالات ہوندے نے؟ 2 دن پہلے اکلوتا منڈا گجرات ایک پنڈ دے اندر اکلوتا پتر معاذ اللہ لڑکے نال زیادتی کر کے تے قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سٹ دیتا گیا۔ یہ خوف والی قوم ہے، یہ حالات نے اس قوم دے جنہاں دے قرآن دے اندر باقاعدہ طور تے لکھیا گیا کہ مرد مرد نال ایسی مجامت کرن والے تے اللہ تعالیٰ نے پوری قوم نو تباہ کر دیتا سی ہے۔ لیکن آج حالات کس حد تک ایسیاں خبراں نے اور ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں جڑے ممبر تے بولے نہیں جا سکتے، بیان نہیں کیتے جا سکتے۔ خوف اور تقوی نکل گیا دلاں وچوں، نیریاں کہانیاں رہ گئیاں سی اللہ اکبر اسی جناب بڑے مسلمان اسی فلاں فلاں، نہ تقوی اختیار کرو سنگیو، تقوی سب تو پہلی دولت، اور جنہ کوئی اللہ دے نیڑے ہوئے گا اون ہی بندہ خوف کھاندا جائے گا، اور جنہ کوئی خوف کھائے گا اون ہی رب انہوں اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ میرے نبی پاک صاحب علیہ وسلم آپ دا ایک غلام نے جنہاں دا نام ہے حضرت سالبہ، کی نام ہے حضرت سالبہ، کیا شان ہے اس سالبہ دی، کہنے لگے اللہ اکبر دنیا والیو، سالبہ 16 سال دی عمر دے اندر میرے نبی رحمت شفیع امت آپ دی خدمت دے اندر رہندے ہیں، حضور نبی پاک نے کسی کافر ال کوئی پیغام بھیجنا ہوندا تے حضرت سالبہ بھیج دیاں، 16 سالہ یہ جوان سائیاں نے کدے اپنا کوئی غلام بلانا ہونا تے اینو بھیجنا، کوئی چیز دکان تو کرے بازار چوں منگانی ہونی اینو بھیجنا سالبہ ہر وقت میرے نبی پاک دی خدمت دے اندر رہندے ہیں، آندیاں میں کام کرن جانا تے دوڑدیاں واپس آ جانا تے میں جلدی جانا تے جلدی آ جانا تے آ کے سائیاں دی بارگاہ دے اندر کھڑیا رہنا، زیادہ تو زیادہ وقت میرا دل کردا سی کہ میں حضور دے کول کھلو کے سائیاں وینیاں گزاراں۔ مقدر نے انہاں لوگاں دے یار، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا خوف ہوتا تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ کیسے صحابہ یار کہندے نے صبح تو شام، شام تو صبح، میں سائیاں دے اللہ اکبر زیارت دے اندر وقت گزارنا۔ ایک دن سائیاں نے میں نے بلایا یا سالبہ، او میں صدقے جاواں اون دے تو جنوں میرے نبی سدن او میری گل سن جائے۔ سارے سبحان اللہ ایک باری پڑھ چھڈو جی، رل کے سارے آکھو ایک باری پھر سبحان اللہ۔ اللہ اللہ میرے نبی دے غلاموں، ادھر حضرت سالبہ کہنے لگے دنیا والیوں میرے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میں نو بلایا ہے، اے سالبہ میری گل سننا، کہنے لگے میں سائیاں دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گیا ہوں، دنیا والیوں میرے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے دیوانے ہوں۔ سالبہ کہنے لگے نے میں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا، صادق کو رکھو، صادق کو رکھو، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ دے اندر
حاضر ہویا سائیاں نے مینوں بلا کے فرمایا جا فلاں کم کر کے واپس آ جا دنیا والیوں سالبہ کہندے نے میں اس کم واسطے چلدا چلدا اس کم تے پہنچ گیا جدوں کم کر کے واپس میں نبی پاک دی بارگاہ دے اندر آوندا ہی دنیا والیوں میں سائیاں دی بارگاہ دے اندر واپس پلٹ کے آنا پیا رستے دے اندر ایک گھر دا پردہ ویکھیا جڑا ہوا دے نال پردہ ہٹ گیا اگوں ویکھدا کیاں ایک عورت حمام دے اندر کھڑی ہے اس بے پردہ عورت تے میری نظر پہ گئی ہے کہنے لگے پہلی نظر جدوں میں ہٹائی ہے دوسری باری نفسی خواہش تے میری اچانک نظر دوبارہ اسے عورت تے پہ گئی ہے دنیا والیوں کہنے لگے سال باندے نے ہن نبی پاک دی بارگاہ دے اندر واپس ہونا چاہنا چلدا چلدا حضور وال میں قدم چاہنا لیکن میرے قدم بوجھل ہو گئے نے وجہ کی ہے 16 سالہ جوان ہیلاں والیوں ایک تو میں عمرہ لنگا دیتیاں نے وال چٹے ہو گئے تے اللہ اکبر کتھوں تک پڑ گئے او دنیا والیوں ساڈے اعمال تے کرتوت ویکھو نا ایک باری تے اے 16 سالہ جوان دی داستان بھی سن لو کہن لگے میں ہن قدم چاہنا تے سونے نبی دی بارگاہ وچ جانا چاہنا قدم میرے بوجھل ہو گئے میرے کولوں ٹرن نہ ہوے وجہ کی ہے سال باندے نے وجہ اے بنی ہے رونا تے اکھاں چوں آنسو اوندے نے تے منہ وچوں اے جملے نکل دے نے او سالبا اللہ دے نبی تینوں اپنا قرب عطا کیتا ہے تے تو بے پردہ عورتاں نو ویندا پھرنے تو انہاں عورتاں وال نظر پاندا پھرنے اللہ دے نبی نے تینوں کیڑا مقام عطا کیتا ایک پاسے نبی نال محبت دے دعوے کرنے دوجی پاسے عورتاں وال بھی نظر پانے آندے نے اے گل میرے قدماں نو بوجھل پہ کر دیے یار ویکھو نا 16 سالہ جوان فراست ویکھو کہن لگے میں سائیاں دی بارگاہ وچ جان دے بجائے اے سال بعد چل دے پہاڑاں دے اندر چلے گئے ایک غار دے اندر بہ کے رون لگ پے نے آندے نے مینوں لگ دے اللہ نے کوئی قرآن دیاں آیتاں دا نزول کر دیتا ہو سی ہن تک قرآن نے آ کے دس دیتا ہو سی کہ سالبہ منافق ہو گیا ہے انہیں ایڈا وڈا جرم کیتے ایک بے پردہ عورت وال نظر پا دیتی ہے واہ 16 سالہ میرے نبی دی تربیت یافتہ جوان نسل کیا تواڈیاں شاناں تے ایک تو میاں ہڈیاں کمن گوڈے کھڑکن جھوک گیا لک تیرا اجے بھی بدیوں باز نہ آیاں واہ جوان دلیرا عمراں لگ گئیاں نے اجے تک خوف نہیں آیا اللہ اکبر کمرہ منتظر نے اجے تک سانو خوف نہیں آیا دنیا والیوں 16 سالہ جوان میرے نبی دا غلام ادھر اللہ اکبر پہاڑاں وچ ڈیرا لا لیا ہے سائیاں نے نماز مکمل کی تے صحابہ نو سدیا تے بلایا ہے سونے نبی نے فرمایا سالبہ نو ڈھونڈ کے لے آؤ انہوں میں کم کلیا اجے تک آیا نہیں ہے صحابہ تھوڑی دیر تلاش کرن تو بعد آ کے کہن لگے نے سونیا سالبہ سانو کرے نظر نہیں آیا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دوبارہ صحابہ اکرام نو بھیجئے دوبارہ نہیں پیا ملدا دنیا والیوں سالبہ نے ایک غار دے اندر ڈیرا لا لئے لگاتار نوافل پڑھی آؤں تے رب دی عبادت کر کر کے روئی آؤں تے آندے نے جڑیاں اکھاں بے پردہ عورت ویکھ لمن اونا اکھاں دی مجال نہیں او سونے نبی دا بھی دیدار کرن اے اکھاں اس قابل نہیں رہیاں کہ سونے مصطفیٰ کریم نو ویکھ لمن آندے نے اپنے آپ تے روئی جانا دن گزر دے گئے حتیٰ کہ حدیث دے الفاظ نے 40 دن تک اے 16 سالہ جوان تے پہاڑاں وچ بہ کے روئی آؤندائی اللہ دے سونے نبی پاک نے حضرت عمر فاروق تے سلیمان فارسی نو اٹھایا ہے فرمایا جاؤ مضافات دے پہاڑاں وچوں ڈھونڈ کے لے آؤ کتے گیا میرا سال بعد 41 دن 40 دن ہو گئے نے پلٹ کے میرے گھر واپس نہیں آیا دنیا والیو ادھر آندے نے سال بعد تھے دل تے بڑا کردائی نا او تھے اللہ اکبر رہ کے میرا دل تے کرے میں سونے یار دے کول جاواں میں سونے نبی پاک نو ویکھاں لیکن اللہ اکبر نو دی طلب دے اندر جتھے ہاواں لگ دیاں نے جتھے دل کر دے کہن لگے اوتھے دل بھی مچلے لیکن روواں اس گل تو کہ دیدار تے کرنا چاہنا واں لیکن قابل نہیں رہا اس گل دے کہ میں سونے یار نو ویکھ سکاں او کیڑے دیوانے دا دل نہیں کردا او اپنے سونے محبوب دا دیدار کر لوے تائیں تے سلطان باہو نے فرمایا سی نا اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رہ جاؤں لوں دے مڈ لکھ
لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجاں اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کتے ول بھجاں مرشد دا دیدار ہے مرشد دا دیدار ہے باہو مینوں لکھ کروڑا اور نال سلطان باؤ فرمان لگے میں کو جی میرا دل بر سونا اکھاں قابل نہیں رہیاں کہن لگے میں کو جی میرا دل بر سونا کیوں کرے اس نو باواں ویڑے ساڑے وڑے داناہی میں لکھ وسیلے پاواں نہ سونی نہ دولت پلے کیویں یار مناواں ہوئے ہو دکھ ہر دم ریسی باہو کرے روندی نہ مر جاواں کہن لگے دنیا والیوں اوتھے ڈیرا لایا سال بار روئی جاؤں دے میرے نبی فرمایا ڈھونڈ کے لیا وہ فاروق پاک گئے نے ایک آجڑی بکریاں چگاندہ ویکھیا تے انہوں پوچھ دے نے ایتھے کوئی جوان نہیں ہوں ویکھیا کہن لگا میں اور کوئی نہیں ویکھیا ایک جوان ایسا ہے جیڑا اس ٹیم تک کتنے دنوں تو اس پہاڑ دے فلاں غار دے اندر بیٹھیا ہویا ہے اوتھے روئی جاؤں دے انی درد نال رون دے انی کیفیت نال رون دے اسی کھلو کے بار ڈر دے رہنے پتہ نہیں کیڑے دکھاں والا منڈے پتہ نہیں کیڑے دکھاں والا جوان ہے دنیا والے واندے نے اللہ کو اکبر اس جوان دی رون دی وجہ تو اسی کتنے دن منتظر رہے ہیں فلان دنوں بار ہوندے تے ساڑھے کلوں بکریاں دا دودھ لیندے تھوڑا جا دودھ پیندے تے جا کے پھر رون لگ پیندے آندے نے اسی اڈیک دے رہے ہیں عمر پاک تے سلیمان پتھر دے پیچھے چھپ گئے نے اے در سال با مقررہ وقت آکے بکریاں دا دودھ پین واسطے آئے نے عمر پاک کہندے نے اج 40 دنوں تو بعد ویکھی ہے وہ جوان رو رو کے کمزور ہو گیا ہے ہڈیاں دا کودا ختم ہو گیا ہے حالت غیر ہو گئی ہے فوراً پتھر دے پچھوں نکل کے پکڑ لیا ہے آندے نے جان نہیں دینا کیوں ایتھے ڈیرے لا کے بیٹھے ہیں محبوب سونے تنو یاد پہ کر دینے کیوں نہیں آنے سال بار رو کے کہن لگے وجہ اے وے عمر منو پہلے دسو کیا اللہ نے قرآن دیا آیتان دا نزول فرما دیتا ہے کیا رب سونے نے منو منافق لکھ دیتا ہے کہن لگے کچھ بھی نہیں ہویا سونے نبی پسد دینے بلا دینے چلنا سونے نبی دے کول چلیے آندے میں نہیں جانا اکھاں قابل نہیں رہیاں کہ سونا محبوب دیکھ سکاں دنیا والیوں انہاں نے زبردستی پکڑے تے لئی لئی جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ دے اندر چلے گئے نے جا کے سالبہ نو پیش کیتے میرے نبی نے اپنے غلام نو ویکھیا ہے لجپال نبی کھڑے ہو کے بازو پھیلا لے نے فرمایا مرحبا یا سالبہ او قدوں دا وچھڑیا سالبہ قریب آجا محمد سینے نال لگ جا کدوں دا بچھڑے ہیں سالبہ آ جانا اپنے نبی دے سینے نال لگ جا دنیا والیوں سالبہ کہن لگے نے میں سائیاں دے قرب دے اندر آیا میرے نبی نے میری لاغری ویکھیے تو تے شہد منگایا ہے سونے نبی نے اپنے ہاتھاں نال جام پلایا ہے تے نال میرے نبی پاک فرمایا ہے سالبہ میں مصطفیٰ دی گود دے اندر سر رکھ لے کہن لگے میں گود دے اندر سر رکھے ہن محبوب دا سونا مکھڑے گود
دے اندر سالبہ نے دنیا والیوں تیرے میرے نبی کلام کر دینے فرمانے نے سالبہ اتھے کیوں جا کے بے گئے آقا کی کرائیں اکھاں کلوں جرم ہو گیا ہے اس قابل نہیں رہیاں تو آڈا ودوہا دا مکھڑا ویندہ رواں محبوب پاک نے فرمایا نانا سالبہ کوئی قرآن دی آیت تیری وعید دے اندر نہیں آئی کہنے سونیا اتق اللہ دا قرآن نے حکم دیتا ہے اپنے رب کولوں ڈر دے ربیو میں رب کولوں خوف کھانا وا میں اپنے رب کولوں خوف کھانا وا سونیا روندا تاواں میرا رب ناراض نہ ہو گیا ہوئے رب روٹھ نہ گیا ہوئے سالبہ ایڈا مجرم کے اس تھان تے لیا کے بھائے اے اللہ اکبر بے پردہ عورت وال نظر چاہن والے میرے سائیاں فرمائے سالبہ کیا میں تنو سکھایا نہیں ایمان کلے خوف دا نا نہیں امید دا بھی نہ ہے کہنے نعم یا رسول اللہ ہاں سونیا مینوں آندے تے بھی یقین ہے میرا دل نہ دے میں جڑا مرضی جرم کر کے جا رہا ہاں میرا رب مینوں معافی فرما دے گا رب میں نو معافی فرما دے گا تیرے میرے نبی نے دلاسا دینے آیا کہ 16 سالہ سالبہ نو میرے نبی فرمایا سالبہ پریشان نہ ہو رب تینو اس حال وچ ملے گا جمیں دا زن رکھنے جمیں دا رب نو سمجھنے اوہی رب تینو ملے گا سالبہ کہنے نے سونیا میرے سارے بدن وچ لگ دے کیڑے پہ دوڑ دینے کیڑیاں سفر پیاں کر دیاں نے میرے نبی دیاں اکھاں جو چم چم ہنجو وس پے نے کہنے نے سونیا روندہ کیوں ہے فبقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا رون دی وجہ کی ہے تیرے میرے نبی فرمایا ہے سالبہ تو ساڑھے کول ساما دا مہمان رہ گیا ہے تیری موت وقت آ گیا ہے اے جڑی نشانی پہ دسنے لاغری دی وجہ تو تیری موت واقع ہون والی ہے میرے نبی دا غلاموں اے در یار دی گود دے اندر سالبہ دا سارے ادھر روحی پرواز کر گئی ہے روح بھی پرواز کر گئی ہے کاش یوں ہوتا ہے میرے ہم نشین نزا کا وقت ہو جائے منظر حسین وہ ادھر اپنی زلفیں سوارا کریں ادھر دم ہمارا نکلتا رہے کہنے لگے دنیا والیوں سونے نبی دا مکھڑا ویندہ ویندہ 16 سالہ جوان ایک گناہ تے رب کولوں ڈر ڈر کے توبہ کردہ دنیا تو چلا گیا ہے میرے مصطفیٰ کریم نے ہتھا نال سال بعد جنازہ چاہے سونے خود جنازہ پڑھائے اعلان کر کے دسیے دنیا والے ہو سالبہ ایسی توبہ کی تھی ہے اللہ نے ساریاں غلطیاں معاف فرما دیتیاں اتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو وکونوا مع الصادقین سچیاں دے نال ہون تو پہلے خوف رب دا اور فرمایا سچیاں نال ہون دے ہی ہوئے جڑا خوف کر دے تو پھر سچیاں دے نال جدوں ہووی ہے فرما اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ اے اللہ دے نیک بندیاں کولوں ڈریا کرو اے اینا اکھاں نال نہیں جے ویندے ایتھوں ویندے سر دیاں اکھاں نال نہیں ویندے اے دل دیاں اکھاں نال اللہ اکبر ایک گل میں آخر دے اندر کر کے حضور چونکہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ آپ دا تذکرہ سی ہے امام زاہبی رحمہ اللہ 448 ہجری جنہاں دا سننے وصال بہت وڈے بزرگ نے اور اے ابن تیمیہ نال آپ انہاں دا خاص لنک شاگرد انہاں اپنی کتاب 15 جلداں دی کتاب لکھی سیر اللہ من نبلا ایسی کتاب جن دے وچ اے راویاں دا حکم لاندے نے کہ فلانا راوی او ضعیف ہے یا اون دی کی حالت ہے اے جنا جنوں آکھ سڑے نا نیرا صادقن یا ثقتن اے سچا ہے یا سکہ ہے سارے اون دی حدیث لے لیندے اس جنے دا نیرا ایک لفظ کہنا کافی ہوندا ہے صادقن سچا ہے اون دی حدیث لے لو کیوں کیونکہ اینو زابی نے سچا آکھیا اے جڑا بندہ ایندا ایک لفظ جندا ایڈا اتھینٹک ہے تے منیا جاندا ہے اس بندے اپنی کتاب وچ اللہ اکبر امام زاہبی رحمہ اللہ اپنے 15ویں جلد دے اندر سیر اللہ من نبلا دی وچ لکھیا ہے فرمان لگے حضور غوث پاک دا جب تذکرہ آیا نا صادقین وچوں پھر غوث پاک سرکار اللہ اکبر تذکرہ آیا تے کہنے لگے الشیخ الامام العالم الزاہد العارف القدوہ شیخ الاسلام عالم الاولیاء ابو محمد عبد القادر بن ابی صالح کنے لقب جوڑ کے کہنے لگے شیخ الاسلام نے اسلام دے وڈیرے نے اور علم والے نے تے سردار نے علماء دے تے اگے جڑا آپ نے ایک سطر لکھی ہے کمال کر دیتا کہنے لگے کانا یتکلم علی الخواتر جندہ ایک لفظ صادق یا سکہ کہہ دینا لوگ راوی ٹھیک سمجھ دینا صحیح سمجھ دینا
جڑا ایک لفظ آکھے تے اینا دو لینا دی تعریف کر کے نا حضور غوث پاک سرکار دیتے اگے لکھ دینے کانا یتکلم علی الخواتر اے ہو جا جنا سی جڑا اندر دیاں بوجھ لیندا ہوندا سی ہے آیا تے اندے تے پھر اگے آپ نے ایگزامپل دیتی ہے 184 صفحہ 15ویں جلدہ اندے تے لکھیا امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی سند نال ابو بکر امات تو ایک گل لکھی کہنے لگے ابو بکر نے فلان دسیا فلان نے فلان فلان نے فلان تے ان نے اگوں مینوں دسیا یعنی ڈائریکٹ میں فلاں کولوں اونے اوندے کولوں اونے اوندے کولوں اونے ابو بکر کولوں سنی ہے گل یعنی ڈائریکٹ گل سند باقاعدہ لکھی ہے کہنے لگے کہ ایک کہنے لگے ابو بکر امات کہنے کنت قرات فی اصول الدین او کیا اندی شکن کہنے لگے میں اصول دین پڑھدائی دین دے اصول پڑھدائی تے میں شک وچ پہ گیا یہ دین جڑا ہے یہ صحیح بھی ہے یا اصول صحیح ہے نہیں یا نہیں ہے میں شک وچ پہ گیا اصول دین دے متعلق کہنے لگے کنت قرات فی اصول الدین میں پڑھدا سی ایک دن میرا گزر حضور غوث پاک دی محفل کولوں ہویا اللہ جانے اس محفل دا منظر کی ہوئے گا جتے حضور غوث پاک سرکار پڑھاندے ہون گے اور غوث کہنا میرے نبی پاک آپ تو بھی ثابت ہے باقاعدہ حضور دے ایک صحابی سن جنہاں دا نام سی مغیث غوث تو ہیں اور ایک غوث تو بھی بڑا لفظ ہے مغیث اور میرے نبی پاک نے جنہاں دے نا غلط آن سارے دے بدل دیتے ہیں لیکن انہاں نے مغیث یعنی جنہاں مطلب ایک غوث بن دے مغیث تے بہت بڑا غوث تو بھی بڑا لفظ ہے سائیاں نے انہاں نو خود بھی مغیث کہہ کے بلایا ہے بخاری مسلم وچ لکھے ہے کتاباں باقی ساریاں کتاباں سائیاں نا نہیں بدلیا کیونکہ کسی بندے نو غوث کہن نال رب دی توئی تے کوئی فرق نہیں پیندا ہے اللہ اکبر عزیزان من میں گل نو مکمل کراں کہن لگے میں دوڑدا میں چلدا ایک واری حضور غوث پاک دی محفل دے کولوں لنگا میرے ابا جی گواچ گئے گم ہو گئے میں انہاں نو تلاش کردا پھرنا پیا کہن لگے میں ادھروں کولوں لگا میں ولیاں نو نہیں مندائی اس گل نو نہیں مندائی کہ دلاں دے راز بھی جان لیندے ہوندے نے کہن لگے میں کولوں لنگیا کہن لگے قد ذکر انہ یتکلم علی الخواتر کہن لگے ایک کلام کردیاں اندر دیاں گلاں دسدیاں 18 علوم بھی حضور غوث پاک آپ نے پڑھائے نے بے کے صبح تو لے کے شام تک علم نافق تے اصول حدیث اور کئی علوم پڑھان والے کہنے لگے میں انہاں دے کولوں لنگیاں تے ویندا کیاں آپ کلام پہ کر دینے میں کول بہ گیا کہنے لگے فمضیت فهو يتكلم فقال اعتقادنا اعتقاد السلف والصحابہ کہنے لگے میں کول بیٹھا حضور غوث پاک سرکار نے جڑا میرا سوال ہے ساڈا اعتقاد کیا وڈیاں لے یا وکھرا بن گیا ہے حضور غوث پاک کول بیندا گیا تے فرمان لگے نے ساڈا اعتقاد اوہی ہے جڑا سلف صالحین دے رب دے سونے نبی دے صحابہ دا اعتقاد ہے نبی دے صحابہ دا اعتقاد ہے دنیا والیوں کہنے لگے میں آکھیا اللہ اکبر فقلتو فی نفسی ھذا قالہ اتفاقا کہنے لگے عالم بندہ پھر ایڈا جلدی مندا تے نہیں نا یار مولوی بندہ پھر ایڈا جلدی مندا تے نہیں نا پڑھیا لکھیا بندہ ایڈی جلدی متاثر نہیں ہوندا کہنے لگے میں اندروں اندری سوچیا اتفاقا نے نا گل کر دیتی ہے میرے سوال دا جواب بن گیا ہے اتفاقی طور تے انہاں نو کوئی نہیں پتا میرے اندر کی پہ چل دے کہنے لگے جدوں انہاں نے دوجی واری اس جملے نو دوبارہ دہرایا فتکلم ثم التفیت الی نحی کہنے لگے فادہ دنیا والیوں دوجی واری غوث پاک نے چہرہ میرے وال کر لیا تے میرے اللہ ویکھ کے مینوں آندے نے اعتقادنا اعتقاد السلف والصحابہ ساڈی گل بات وڈے وڈیریاں والی تے صحابہ والی ہے میں دوجی واری بھی آنا اندروں اندری آنا الواعظ قد یلتفتو اے خطیب جڑے نے تقریر کردیاں کدی ادھروں ویندے نے کدی ادھروں ویندے نے اتفاقی طور تے نظر پے گئی ہوے گی کہنے لگے تیجی واری غوث پاک سرکار نے میرے لو ویکھیا ہے تے مینوں بلا کے کہنے لگے یا ابا بکر قال اعتقادنا اعتقاد السلف والصحابہ میرا نام لے کے آندے اوے ابو بکر سن لے ساڈیاں گلاں وڈیاں وڈیریاں والیاں نے نبی دے صحابہ والیاں گلاں نے کہندے نے تیجی واری سنیا ہن مینوں لگدا پیا ایویں گل نہیں اے جنا تے مینوں ہی پیا دس دے میں کسے نوں گل نہیں سنائی انہاں میرے اندر دی بوجھ لئی ہے ہن مینوں پتہ لگ گیا ہے کہندے نے بس ایتھے غوث پاک سرکار رکے نہیں ہیں بلکہ کہن لگے نے فقمت مبادرا کہن لگے کہن لگے مینوں آندے نے اٹھ کھلو جا میں محفل دے اندر کھڑا ہو گیا تے نال کہن لگے نے قد جا ابو کا ایتھے نہ دیر لا گھر ٹر جا تیرا والد جڑا گواچی آئی
لب گیا اٹھتے گھر ٹر جا تیرا والد گواچیا لب گیا امام زہبی او جنے جندے تے کوئی اعتراض نہیں کر سکدا اللہ کو اکبر جرو تعدیل دا بادشاہ میں جنہیں کی گل لکھیے کہنے لگے دنیا والیوں ابو بکر مادہ دن میں فوراں اٹھیاں فقمت مبادرات میں دوڑ لا دیتی ہے گھر وال پہ جانا اپنے گھر گیا تکیوے نا فائزہ ابھی قد جا کہنے نے میں گھر پہنچیا ویندہ کیاں میرا والد میرے تو پہلے گھر دے اندر آ گیا ہے ہون میں نو یقین ہو گیا ہے میرے نبی نے سچی آکھی آئی اے اللہ دے ولی آئینہ نال نہیں جے ویندے دل دیاں نظران نال ویندے نے اللہ کریم سانو سچیاں دے نال ہون دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم تقوی خوف اور ایمان دی صلاحیت نال مالا مال فرمائے وما توفیق اللہ باللہ